بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے۔ امیہ بن خلف حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا آقا تھا۔ یہ انہیں مکہ مکرمہ میں بے حد تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا۔ بدر کے دن امیہ اور اس کا بیٹا علی حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور انصار صحابہ کے ہاتھوں جہنم کے حقدار ہوئے۔ اس کے بیٹے صفوان کو ان کے قتل کی خبر ملی تو اسے یقین نہ آیا۔ جب ان کے قتل کی تصدیق ہو گئی تو اس نے عمیر بن وہب کے ساتھ مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش تیار کی، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے ناکام بنا دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی ساری زندگی اسلام کے خلاف سازشوں اور مخالفت میں گزار دی۔ جب مسلمان فتح مکہ مکرمہ کے لیے آئے تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے چند سرفرے نوجوانوں کے ساتھ صفوان بن امیہ اور اکرمہ بن ابی جہل آگے تھے۔ ان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں کیا ہوا، ایک مختصر سے واقعے کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ مکہ مکرمہ کے قبیلے بنو بکر کا ایک مشرک شخص حماس بن قیس کئی دنوں سے اپنے ہتھیار تیار کر رہا تھا تاکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا مقابلہ کر سکے۔ فتح مکہ کے دن صبح سویرے اپنی بیوی سے کہنے لگا، تھوڑا انتظار کرو، میں آج تمہارے لیے محمد کے ساتھیوں میں سے ایک کو غلام بنا کر لاؤں گا۔ حماس خندمہ کے علاقے کی طرف جا رہا تھا جہاں صفوان بن امیہ اور اکرمہ بن ابی جہل اپنے لشکر کے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو روکنے کی ناکام کوشش کی اور جلد ہی بری طرح شکست کھا کر بھاگ گئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ حماس گھر پہنچا جو بہت گھبرایا ہوا اور بدحواس تھا۔ اپنی بیوی کو آواز دی، بی بی جلدی سے دروازہ بند کر دو۔ بیوی نے طعنہ مارتے ہوئے پوچھا، ارے وہ تمہارے غلام کہاں ہیں؟ وہ بولا، نیک بخت، آج خندمہ میں جو کچھ ہوا ہے وہ تم نے دیکھا ہوتا تو تم مجھے برا بھلا کہنے کی سوچ بھی نہ پاتی۔ جبکہ صفوان اور اکرمہ جیسے بہادر سردار بھاگ کھڑے ہوئے۔ جہاں ننگی تلواروں سے ہمارا استقبال ہوا، جو کلائیاں اور کھوپڑیاں یوں کاٹ رہی تھی کہ پیچھے سوائے شور و غوغا اور آہو فغاں کے کچھ نہ سنائی دیتا تھا۔ حضرات سامعین، جب ہم سیرت پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر عفو و درگزر سے کام لیا اور بڑے بڑے مجرموں کو بھی معاف کر دیا۔ ابھی آپ نے جانا کہ صفوان مکہ مکرمہ سے بھاگ گیا تھا، یہ جنگی مجرم تھا، اس کے جرائم کی فہرست بہت لمبی تھی۔ تو پھر صفوان کے ساتھ کیا ہوا، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ صفوان مکہ مکرمہ سے بھاگا تو سیدھا جدہ کا رخ کیا۔ اس کی خواہش اور بھرپور کوشش تھی کہ اسے کوئی کشتی یا بحری جہاز مل جائے جو اسے یمن پہنچا دے۔ عمیر بن وہب اس کا چچا زاد بھائی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر سن 2 ہجری میں مدینہ طیبہ میں مسلمان ہو گیا تھا۔ صفوان کو جب عمیر کے اسلام کے بارے میں علم ہوا تو اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ ساری زندگی عمیر سے بات نہیں کرے گا۔ اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں سے محبت تو ہوتی ہی ہے، عمیر کو معلوم تھا کہ صفوان اپنی حرکتوں کے سبب آگ سے کھیل رہا ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صفوان کے لیے امان طلب کی کہ اللہ کے رسول، صفوان اپنی قوم کا سردار ہے، وہ ڈر کے مارے بھاگ گیا ہے۔ ارشاد فرمایا، صفوان آ جائے، اسے ہماری طرف سے امان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس کے جرائم بہت زیادہ ہیں، ہو سکتا ہے اسے یقین نہ آئے، اس کے لیے کوئی نشانی عطا فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اور دوسری روایات کے مطابق اپنا عمامہ اتار کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا، جسے آپ نے مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت پہن رکھا تھا۔ عمر جدہ پہنچتے ہیں۔ صفوان کوئی عام آدمی نہ تھا، یہ مکہ مکرمہ کے مشہور سرداروں اور سرمایہ داروں میں سے تھا۔ صفوان کشتی کی تلاش میں تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ اس کے پاس پہنچتے ہیں۔ صفوان انہیں دیکھتے ہی چلایا، مجھ سے دور ہو جاؤ اور میرے ساتھ بات نہ کرو۔ عمر رضی اللہ عنہ بڑی حکمت سے کام لیتے ہیں اور نہایت خوبصورت انداز اپناتے ہوئے کہتے ہیں، ارے صفوان، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، اللہ کے لیے دیکھو، کیوں اپنی جان کے در پہ ہو، اسے کیوں ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہو؟ یہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ مبارک، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امان ہے، میں ان سے تمہارے لیے معافی نامہ لے کر آیا ہوں۔ صفوان نے غصے کا اظہار کیا، اس نے قسم کھائی تھی کہ ساری زندگی عمیر سے بات نہیں کرے گا۔ ادھر عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ کی یہ حکمت کہ وہ نہایت محبت اور ہمدردی سے صفوان سے دوبارہ کہہ رہے ہیں، صفوان، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، وہ دنیا کی افضل ترین شخصیت ہیں،
لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ بھلائی کرنے والے، سب سے زیادہ حلیم اور حوصلے مند شخصیت اور سب سے بہترین شخصیت ہے۔ سنو، وہ تمہارے چچا زاد بھائی ہیں، ان کی عزت اصل میں تمہاری عزت ہے، ان کی سربلندی دراصل تمہاری ہی سربلندی ہے، ان کی بادشاہت دراصل تمہاری ہی بادشاہت ہوگی۔ صفوان امام کائنات کی یہ ساری صفات سن رہا تھا۔ برف پگھل رہی تھی، اس کی نخوت ختم ہو رہی تھی، ذہن تبدیل ہو رہا تھا، مگر دل میں کچھ خدشات تھے جنہوں وہ اپنی زبان پر لے آیا۔ کہنے لگا، در حقیقت مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرات سامعین، صفوان کو اپنے جرائم کی شدت کا اندازہ تھا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ ہو سکتا ہے مسلمان میرے ساتھ نرمی کا معاملہ نہ کریں، ممکن ہے وہ مجھے بہانے سے مکہ مکرمہ لے جائیں اور وہاں لے جا کر قتل کر دیں۔ اس لیے اس نے خدشہ ظاہر کیا کہ اسے اپنی جان کا ڈر ہے۔ مگر عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ نے اسے تسلی دینے کے لیے جن الفاظ کا انتخاب کیا، ان سے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ عمیر رضی اللہ عنہ بولے، وہ تمہارے تصورات اور سوچوں سے کہیں زیادہ بردبار، حوصلے مند اور کرم و بخشش والے ہیں۔ صفوان نے عمیر کی گفتگو سنی تو اسے تسلی ہو گئی اور وہ ان کے ہمراہ مکہ مکرمہ لوٹ گیا۔ مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیت اللہ میں تشریف فرما تھے۔ صفوان اپنے گھوڑے پر سوار پہنچا اور سواری پر بیٹھے بیٹھے پوچھا، محمد، یہ عمیر بن وہب میرے پاس آیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ آپ نے مجھے امان دے دی ہے۔ صفوان کی کنیت ابو وہب تھی اور عربوں کی عادت ہے کہ جب کسی کو عزت دینا مقصود ہو تو اس کو کنیت سے بلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ابو وہب، عمیر سچ کہتا ہے۔ صفوان کہنے لگا، پھر مجھے 2 ماہ کی مہلت دے دیں تاکہ میں سوچ بچار کر لوں۔ رحیم و شفیق، عفو و کرم اور بلند اخلاق کے مالک پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ابو وہب، تم گھوڑے سے نیچے تو اترو۔ صفوان نے کہا، اللہ کی قسم، میں ہرگز نہیں اتروں گا جب تک آپ میرے سامنے وضاحت نہ کریں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نیچے تو اترو، تم 2 ماہ کی بات کرتے ہو، ہم تمہیں 4 ماہ کی مہلت دیتے ہیں، تم اسلام کے بارے میں خوب غور و فکر کر لو۔ صفوان کو اب یقین آ جاتا ہے کہ اسے امان کا پروانہ مل چکا ہے۔ وہ گھوڑے سے نیچے اترتا ہے اور اپنے گھر کی راہ لیتا ہے۔ یہ شخص مکہ مکرمہ کا سب سے بڑا اسلحہ فروش تھا۔ اس کے گھر میں تلواریں، زرہیں، ڈھالیں اور جنگ کا بہت سامان موجود رہتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے فوراً بعد حنین کی طرف روانہ ہوئے، جو مکہ مکرمہ سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اب ایک نئے دشمن سے واسطہ تھا، آپ کو ہتھیاروں کی سخت ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ صفوان کے پاس اسلحہ موجود ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا ہے۔ آپ چاہتے تو اپنے چند سالاروں کو حکم دیتے، وہ صفوان کے گھر سے زبردستی اسلحہ لے آتے، مگر یہ بھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق تھے کہ آپ نے صفوان کو پیغام بھیجا کہ ہمیں اسلحے کی ضرورت ہے، اسلحہ دے دو۔ صفوان بڑا ہوشیار آدمی تھا، کہنے لگا، کیا آپ میرے اسلحے پر زبردستی قبضہ کرنا چاہتے ہیں یا عاریتاً لینا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرا جواب دیا۔ حدیث کے الفاظ پر ذرا غور فرمائیں، بل طوعاً عاریتاً مضمونہ، تمہاری مرضی اور خوشی سے عاریتاً، واپسی کی گارنٹی کے ساتھ لینا چاہتا ہوں، اب تمہاری مرضی ہے، دو یا نہ دو۔ صفوان نے یہ الفاظ سننے کے بعد جتنا اسلحہ صحابہ کو چاہیے تھا ان کے حوالے کر دیا۔ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حنین کی طرف رواں دوا تھے۔ کچھ مؤلفۃ القلوب بھی ہمراہ تھے، جن میں صفوان اور اس کا ماشریک بھائی بھی شامل تھا۔ لشکر میدان حنین میں پہنچ گیا۔ آج مسلمانوں کا لشکر خاصی بھاری تعداد میں تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ شروع میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تھوڑے سے صحابہ ثابت قدم رہے۔ صحابہ کرام میں بھگدڑ مچ گئی۔ ادھر دشمن نے کمین گاہوں سے اچانک تیروں کی بارش شروع کر دی۔ کلدہ بن حنبل اپنے ماں شریک بھائی صفوان کے پاس آیا، شکست پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، دیکھو صفوان، آج تو طلسم ٹوٹ ہی گیا۔ صفوان نے اپنے بھائی کی طرف غضبناک نگاہوں سے دیکھا اور ٹوکتے ہوئے کہنے لگا، اپنی زبان کو لگام دو، اللہ کی قسم، قریش کا ایک شخص میرا سردار اور آقا بنے، یہ میرے لیے بنو حوازن کے عوف بن مالک کے غلبے سے کہیں زیادہ بہتر اور محبوب ہے۔ یہ بات معلوم ہے کہ غزوہ حنین میں کچھ وقت کی مشکلات کے بعد جنگ کا پاسا پلٹ گیا تھا اور اب میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی اور اس کے ساتھ ہی بے حد و حساب مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ صفوان کہتا ہے، اللہ کی قسم،
میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید بغض رکھتا تھا، مگر آپ نے غنیمت سے مجھے بار بار عطا کیا۔ وہ مسلسل مجھے مال دیتے رہے، یہاں تک کہ میری نگاہوں میں کائنات کی محبوب ترین شخصیت بن گئے۔ صفوان آپ کے حسن و سلوک، بردباری، حوصلہ اور فیاضی سے اس قدر متاثر ہوا کہ 4 ماہ والی مہلت اور سوچ بچار کا وقت سکڑ کر 3 ہفتے رہ گیا اور حنین کے فوراً بعد ختم ہو گیا۔ اس نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ مکہ مکرمہ پہنچا تو لوگوں نے اس سے کہا، جس نے ہجرت کا شرف نہ پایا وہ برباد ہو گیا، بلکہ جس نے ہجرت نہیں کی اس کا تو اسلام ہی قبول نہیں۔ یہ بات اس کے علم میں آئی تو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب کا مہمان بنا۔ آپ کو معلوم ہوا تو ارشاد فرمایا، فتح مکہ مکرمہ کے بعد مکہ مکرمہ سے ہجرت ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے حد درجہ محبت رکھتے تھے اور ان کے معمولی سے معمولی کاموں میں بھی زیادہ دلچسپی لیتے تھے۔ پوچھا، صفوان کس کے مہمان بنے ہو؟ عرض کیا، آپ کے چچا عباس کا۔ صفوان، تم ایک ایسی شخصیت کے مہمان بنے ہو جو قریش سے بہت محبت رکھتا ہے۔ پھر فرمایا، ابو وہب، مکہ واپس چلے جاؤ، اپنے ڈیرے ہی پر قیام کرو اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہو۔ چنانچہ وفات تک مکہ مکرمہ ہی میں مقیم رہے۔ صفوان مکہ مکرمہ کے ممتاز ترین سرداروں میں سے تھے، نہایت فصیح اللسان تھے۔ ان کے خاندان کے بارے میں مؤرخین نے لکھا ہے، یہ لوگوں کو کھانا کھلانے والے اور خوب مہمان نوازی کرنے والے شرفا تھے۔ یہ سلسلہ نسلوں تک چلا آ رہا تھا۔ ایک دن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا، مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ مہمان نواز کون ہے؟ جواب ملا، عبداللہ بن صفوان۔ کہنے لگے، اس گھرانے کے مہمان خانے کی آگ کبھی بجھتی ہی نہیں۔ صفوان بن امیہ 42 ہجری امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی ایام میں وفات پا گئے اور ان کا مالدار، سخی اور مہمان نواز بیٹا عبداللہ بن صفوان 73 ہجری میں مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی جانب سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔